یہ ان کی فضیلت کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کے فرشتے جس سے حیا کرتے ہوں وہ عثمان بن عفان. اب خلافت کا دور شروع ہوا، لیکن ان کی قربانیاں بھی بہت ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے خلافت کا دور بیان کرنے سے پہلے یہ بات بھی ضروری ہے کہ ان کا جو احسان ہے وہ بھلایا نہیں جا سکتا. حضرت عثمان غنی کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ مال سے نوازا تھا. وہ تنہا خلیفہ ایسے ہیں جنہوں نے بیت المال سے پوری زندگی میں 1 روپیہ بھی خرچہ نہیں کیا اپنے لیے، ورنہ دوسرے خلفاء کا وظیفہ مقرر تھا. حضرت ابوبکر کا بھی تھا، حضرت عمر کا بھی تھا، تنخواہ مقرر تھی بیت المال سے. حضرت عثمان نے کوئی تنخواہ نہیں لی پوری زندگی بھر، بلکہ ان کا مال اتنا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیش العسرہ کے وقت، ایک جنگ میں جانے کے وقت ترغیب دے رہے تھے مسلمانوں کو کہ کوئی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے. تب حضرت عثمان غنی آئے تھے اور کہا تھا میری طرف سے 100 اونٹ اور ساز و سامان کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ترغیب دیا تو حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے کہا میری طرف سے 200 اونٹ اور ساز و سامان. تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا تو حضرت عثمان کھڑے ہوئے کہا 300 اونٹ میری طرف سے اور ساز و سامان. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور پھر حضرت عثمان غنی 1000 دینار، 40 دینار پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، 7.5 تولہ سونے کے برابر 40 دینار ہوتے ہیں. 1000 دینار حضرت عثمان غنی جھولیوں میں بھر کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر نظر کر دیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لائے ہوئے دینار کو الٹ پلٹ کرتے تھے اور منبر پر کھڑے ہو کر فرماتے آج کے بعد سے عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا، ان پر جنت واجب ہو چکی ہے. حضرت عثمان غنی کی یہ قربانیاں میرے عزیزو، یہ آسان لگتا ہے 100 اونٹ 200 اونٹ 300 اونٹ. اس زمانے میں بھی اونٹ کی قیمت جو ہے آج کی مشہور کار کے برابر تھی. اس وقت کی سواریاں ہیں، وہ جس کے پاس 1 اونٹ ہے یہ سمجھ لیں کہ وہ بڑا امیر شخص ہوا کرتا تھا. اونٹ کی سواری مہنگی سواریوں میں سے ہوتی تھی اور 100 اونٹ نظر کر دینا، بلکہ 300 اونٹ ایک جنگ میں نظر کر دینا. ایک تاریخ داں ہیں، مورخ ہیں، انہوں نے اس زمانے کے کیلکولیشن کے اعتبار سے اس وقت کی جو بھی اماؤنٹ انہوں نے دی تھی حضرت عثمان غنی نے، اس کو کمپیئر کر کے بتایا ہے کہ اس دور میں حضرت عثمان غنی کا دیا ہوا دان، دیا ہوا صدقہ، قیمت اور اس کی مالیت اگر کمپیئر کی جائے تو اس زمانے کے 1 ارب 20 کروڑ روپیہ بنتے ہیں. 116 کروڑ یا 120 کروڑ کے برابر وہ رقم ہوتی ہے جو آپ نے ایک بار میں دیا ہے. کون ہے جو اتنی خطیر اتنی بڑی رقم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پر لا کر نظر کر دے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخص ہیں کہ جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا، وہ یہودی کے قبضے میں تھا اور وہ پیسوں سے بیچتا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کہ کون ہے جو یہ کنواں مسلمانوں کے لیے خریدے تو اس کے لیے جنت واجب ہے، یہ جنت کی نہر اس کے لیے، اپنے مال خاص سے اس کنویں کو خریدا حضرت عثمان غنی نے اور ہمیشہ کے لیے وقف کیا. بیر روما وہ کنواں آج بھی مدینے میں ہے اور پانی سے لبالب بھرا بھی ہے. مدینے والوں کے لیے پانی کا سب سے پہلے انتظام کرنے والے عثمان بن عفان ہیں. ان کے علاوہ مدینے کی تجارت کا جو سامان ہوا کرتا بازار میں، یہودی پورے مارکیٹ پر قبضہ کیے ہوئے رہتے تھے، باہر سے آتے تجارت کرتے اور پیسہ بہت زیادہ لے کر جاتے. حضرت عثمان غنی نے پورے بازار کو کیپچر کر لیا تھا. یہودی تجارت کے قافلے کو مدینہ آنے سے پہلے ہی روک لیتے تھے اور پورا مال خرید لیتے تھے اور مدینہ طیبہ میں لا کر 10 گنا زیادہ قیمتوں پر وہ مال بیچتے تھے. حضرت عثمان غنی اس طرح تجارت کے قافلے خود ہی 2 منزلیں پہلے ہی جا کر کے پورا قافلہ خریدنے لگ گئے ہیں. خرید کر کے مدینے آتے اور یہودی پوچھتے عثمان یہ مال ہمارے ہاتھ بیچ دو. حضرت عثمان نے پوچھا ایک بار کتنا تم بڑھا کر کے دو گے؟ یہودیوں نے کہا کہ جتنے میں آپ خریدا ہے اس کا ڈبل لے لو.
آپ نے کہا نہیں اتنے کم فائدے میں نہیں بیچوں گا. یہودی نے کہا 2 گنا زیادہ, یعنی ٹرپل, 100 کا ہے تو 300 لے لو. حضرت عثمان نے کہا اتنا بھی نہیں. یہودی بڑھاتے گئے, کہا 5 گنا زیادہ میں دے دو. حضرت عثمان نے کہا اتنے میں بھی نہیں بیچوں گا. یہاں تک کہ بات کرتے کرتے یہودیوں نے 10 گنا تک بڑھا دیا کہ اتنے میں مال بیچ دو, 100 میں خریدا ہے تو 1000 میں دے دو. اس سے زیادہ چیلنج کرتے ہیں ہم کہ تم سے یہ مال کوئی نہیں خرید سکے گا, نفع میں ہو بیچ دو. حضرت عثمان نے کہا نہ, مجھے اس سے زیادہ نفع چاہیے, اگر خرید سکتے ہو تو بتاؤ. یہودی عاجز آ گئے, 10 گنا زیادہ میں خریدنے پر بھی وہ نہیں دے رہے ہیں. دوسرے دن سب جب چلے گئے, کہا کہ ہم نہیں خریدیں گے تمہارے مال کو. حضرت عثمان غنی مدینہ طیبہ میں ایک میدان میں وہ پورا غلہ اناج اور قافلے کا تجارت کا سامان سب اتارتے ہیں. اہل مدینہ کو آواز دیتے ہیں جس کو جو ضرورت ہے, جتنی ضرورت ہے وہ اس مال سے لے جا سکتا ہے. انفاق فی سبیل اللہ, جتنوں کو ضرورت تھی سبوں نے مال لے لیا. یہودی آئے اور پوچھا کہ کیا عثمان تم نے مال بیچ دیا؟ کہا ہاں. کتنے نفع میں؟ کہا میرے رب کے ہاتھ میں 70 گنا زیادہ نفع میں بیچ دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی راہ میں ایک خرچ کرے اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا زیادہ عطا کرتا ہے. میں نے بہت بڑا سودا کیا جو تمہاری حیثیت نہیں ہے دینے کی. یہ عثمان ابن عفان ہیں. اب آئیں, یہ خصائل اور یہ اوصاف حمیدہ ان کے سنانے بہت ضروری تھے. اس کی وجہ کیا ہے کہ بعد میں آنے والے حالات اس پر آپ کی نظر ہونی چاہیے کہ حضرت عثمان غنی کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ایک عام آدمی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے. ان کے اپنے کمالات ہیں, ان کی خصلتیں ہیں, ان کی بہت ساری ان کی اسپیشلٹی, یہ سب چیزیں معلوم ہونی چاہیے. اب آگے چلتے ہم دور عثمانی پر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی خلافت کے منبر پر کھڑے ہوئے, آپ کے لیے بڑے چیلنجز تھے. پہلا خطبہ آپ نے جو دیا وہ خطبہ یہ تھا کہ آپ نے اللہ اس کے رسول کے احکامات کی تعلیم اور تلقین کی اور اللہ سے ڈرایا لوگوں کو. اس کے بعد بول نہ سکے, کپ کپی آئی جسم میں, اور کہا کہ اے لوگوں, کسی بھی آدمی کے لیے پہلی مرتبہ گھوڑے پر سوار ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. پہلی مرتبہ گھوڑے پر سوار ہونا بہت مشکل ہوتا ہے اور وہ سواری نہیں کر پاتا. مجھے تم سبوں نے اس خلافت کے بوجھ پر یا خلافت کے تخت پر سوار کر دیا ہے. اور رہی بات خطبہ دینے کی, میرے پورے خاندان میں کوئی خطیب نہیں ہے. جیسی جیسی ذمہ داریاں آئیں گی میں خطبہ دے دوں گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ کے فرائض پر عمل کرو, رسول اللہ کی سنتوں پر چلو. یہ کہہ کر کے آپ اتر آئے. اب دیکھیں چیلنجز کیا کیا تھے آپ کے زمانے میں جن سے آپ کو فیس کرنا تھا. سب سے پہلا دن تھا خلافت کا, تبھی آپ کے متعلق یہ بات آئی کہ حضرت عمر کے ایک بیٹے تھے عبید اللہ. حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم کے بیٹے عبید اللہ. ہوا یہ تھا کہ حضرت عمر کو جس نے شہید کیا وہ ابو لولو فیروز مجوسی, وہ تو خود تلوار سے اپنے آپ کو مار کر مر گیا, خودکشی کیا. لیکن حضرت عبید اللہ کو یہ شک تھا کہ اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے, تو 2 لوگوں کو انہوں نے پکڑ لیا جو 2 باہر سے آئے ہوئے تھے, اور اس شک میں حضرت عبید اللہ نے وہ دونوں کو بھی قتل کر ڈالا کہ میرے باپ کے قاتل ہیں. یہ حضرت عمر کے قتل میں منصوبوں میں یہ شریک تھے, کیونکہ اس دن فجر کی نماز کی پہلی صف میں وہ 2 لوگ بھی موجود تھے. حضرت عبید اللہ نے قتل کر دیا دونوں. لیکن یہ مقدمہ حضرت عثمان کے پاس آیا کہ عبید اللہ نے جن کو قتل کیا وہ صرف شک کی بنیاد پر, حضرت عمر کے وہ قاتل نہیں ہیں. اب وہ دونوں کے خاندان کے لوگ بھی موجود تھے. سبوں نے کہا ان کا حضرت عمر کے قتل سے کوئی لینا دینا نہیں, لیکن ان کو عمر بن خطاب کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے. حضرت عثمان نے ان کو طلب کیا, عبید اللہ کو. وہ حضرت عبید اللہ کو کھڑا کیا گیا, فیصلہ کیا کرنا ہے. صحابہ اکرام سے آپ مشورہ لیتے رہے کہ ان کے متعلق کیا کیا جائے. انہوں نے 2 لوگوں کا قتل کیا ہے, تو صحابہ نے کہا قتل کا قصاص قتل ہے, قصاص لینا ہوگا. 2 کو انہوں نے مارا ہے, بدلے میں ان کو جان دینی پڑے گی. حضرت عثمان غنی نے کہا دیکھو وہ دونوں خاندان کے لوگ
جن کے 2 مرد تم نے قتل کیے اس کے بدلے میں اب تمہارا قتل ہوگا. لیکن کچھ صحابہ آئے اور کہا عثمان ابن عفان سے، کہا یہ کیسی بات ہے کہ ابھی ابھی خلیفہ برحق عمر ابن خطاب کا انتقال ہوا، ان کے گھر والوں کے لیے بڑا صدمہ ہے کہ وہ بھی قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اور آج ہم ان کے بیٹے کو قتل کر رہے ہیں قصاص میں. حضرت عثمان طبیعت کے بڑے نرم مزاج ہیں، پہلے خلیفہ سے بالکل برعکس، یعنی حضرت عمر کے سے مزاج میں ان کا مزاج زمین آسمان کا فرق ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دونوں مقتول جو تھے، قتل ہوئے تھے، ان کے خاندان والوں سے کہا کہ اگر تم بدلے میں قصاص میں جان کے بدلے کوئی اور چیز طلب کرنا چاہو تو بتاؤ. انہوں نے کہا ہمیں مال کی ضرورت ہے. حضرت عثمان نے جتنا انہوں نے طلب کیا تھا اس کا 10 گنا بڑھا کر کے اپنے جیب خاص سے وہ دونوں کے قتل کی دیت عطا کر دی. خون بہا اس کو کہا جاتا تھا، اور قتل کے بدلے میں یہ فدیہ دے کر کے ان کو آزاد کر، ان کو رخصت کر دیا. اس طرح حضرت عبید اللہ بن عمر کو بھی انہوں نے بچا لیا. یہ پہلا مقدمہ تھا جو حضرت عثمان ابن عفان کی خلافت کے دور میں پیش آیا. لیکن اس مقدمے کا چرچا سب جگہ پھیلا کہ آپ کا یہ عدل تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقتولین کے گھر بھی بھاری بھرکم معاوضہ پہنچایا اور حضرت عمر ابن خطاب کے گھرانے کو بھی بچا لیا. یہ حالات زیادہ دن تک نہیں چلے. بہرحال اب مجھے یہ بتانا ضروری ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعت کے نرم مزاج تھے. جب آپ خلافت پر بیٹھے تھے اس وقت تو آپ کی عمر 70 سال کے قریب تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 سے اوپر تھی. 70 سال کی عمر کے بعد آپ کو خلافت پر فائز کیا گیا ہے. آپ نے اپنے دور میں جو فوجیں بھیجی اور بہت سارے جو ممالک اسلامیہ یعنی دوسرے ممالک جو اسلام میں آئے ان کی بھی ایک لمبی فہرست ہے. پہلا تو یہ ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسپین جو اس زمانے میں اندلس کہا جاتا تھا، آج کا اسپین، یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں فتح ہوا. اور اسلامی فوجوں میں سب سے پہلے فوجیں پہلے میدان میں اتر کر کے لڑتی تھیں. لمبا سفر کیا ہے صحابہ نے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ملک شام کے گورنر تھے، حضرت عمر کے زمانے سے چل رہے تھے، حضرت امیر معاویہ وہ ملک شام دمشق کے والی تھے، گورنر تھے. ان کی ایک خواہش تھی کہ قبرص جو آج ترکی کا حصہ ہے، سائپرس جس کو کہتے ہیں یا قبرص، یہ وہی علاقے ہیں. اب یہ یورپ کی سرزمین پر آتے، یہاں تک جانے کے لیے سمندر کا سفر کر کے ہی جانا پڑتا، خشکی سے نہیں. تو حضرت امیر معاویہ کی یہ خواہش رہتی تھی کہ سمندر کا راستہ طے کر کے ہم جائیں گے، قبرص فتح کریں گے. وہاں زرخیزی بہت ہے، ہریالیاں بہت ہیں، بہت خوشگوار جگہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو بلایا اور پوچھا کہ کشتی کا سفر کیسا ہوگا. اس وقت تک صحابہ سمندر کی کشتی کا سفر کر کے لمبا فاصلہ طے کر کے کہیں گئے نہیں جنگ کے لیے. تو حضرت عمر نے جب یہ مشورہ لیا تو جس صحابی نے کشتی کی پوری ڈیٹیل بتائی وہ ایسی تھی کہ ایک بہت بڑا جانور ہے کشتی کے بارے میں، ایک بہت بڑا جانور ہے اور اس پر بیٹھنے والے کیڑوں کی طرح ہے، اور یہ لکڑا اگر پلٹ گیا تو سب غرق ہو جائیں گے اور چلتا رہا تو سب لوگ چمکتے رہیں گے. اس طرح کشتی کے بارے میں انہوں نے بتایا. کشتی کا سفر فائدہ کم ہے، نقصان بہت زیادہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی کہا تھا میں مسلمانوں میں سے کسی بھی جماعت کو ایسے سخت سفر پر روانہ کرنے کے لیے بالکل منظوری نہیں دے سکتا. تو حضرت عمر کے پورے دور میں سمندر کے سفر پر صحابہ کو کبھی بھیجا نہیں گیا تھا، جبکہ حضرت امیر معاویہ کی بڑی خواہش تھی کہ سمندر کا سفر طے کر کے جائیں گے اور اس علاقے کو بھی فتح کر کے دائرہ اسلام میں داخل کریں گے. ان کو اجازت کبھی نہیں ملی. اب حضرت عثمان کا دور آیا
تو چونکہ حضرت امیر معاویہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں میں سے بھی ہیں، اور ایک بڑا الزام حضرت عثمان غنی پر یہی ہے کہ وہ رشتہ داروں کا بہت خیال کرتے تھے اور ان کو بہت زیادہ نوازتے تھے. یہ بات حقیقت ہے کہ حضرت عثمان غنی اپنے رشتہ داروں کے لیے بہت نرمی رکھتے اور اپنے مال سے بہت زیادہ ان کی مدد کیا کرتے تھے. لیکن ان رشتہ داروں میں کچھ تو نااہل بھی نکلے، کچھ نااہل بھی نکلے. بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کی اس درخواست کو منظور کر لیا کہ کشتی کا سفر کر کے یہ قبرص جائیں گے، ترکی کا سفر. یہ سب سے پہلے مسلمانوں کی جماعت ہے جو کشتی میں سوار ہو کر کے جا رہی ہے. لیکن ساتھ میں حضرت عثمان نے یہ پابندی لگائی تھی کہ کسی بھی مسلمان کو زور زبردستی جہاد میں شریک نہیں کیا جائے گا. جس کی مرضی ہوگی وہ امیر معاویہ کی عمارت میں، ان کی سپہ سالاری میں جا سکتا ہے. تو کسی کے اوپر بھی سختی کے ساتھ یہ حکم نہیں لگایا گیا. حضرت امیر معاویہ نے اعلان کیا جتنے مسلمان ساتھ ہوئے گئے، لیکن قبرص کے علاقے کے لوگ، سائپرس کے لوگ ٹھنڈے مزاج کے لوگ تھے، وہ جنگ اور جدال کو پسند کرنے والے لوگ نہیں تھے. انہوں نے بغیر جنگ کے اپنا سارا علاقہ حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا. قبرص، سائپرس، یہ ترکی کے جو علاقے ہیں یہ فتح ہوئے اور وہاں پرچم اسلام لہرانے لگا، اور اس زمانے سے لے کر آج تک پرچم اسلام لہرا رہا ہے. سمندر کے باہر اسلامی فوجیں جو پہنچیں، سمندر کو کراس کر کے، یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں ہوا. اب یہاں سے قبرص پر جیسے ہی مسلمان آئے، اس کے بعد پھر کوئی علاقہ بچا نہیں، وہاں سے طبرستان، پھر اس کے بعد جرجان، رشیا میں پہنچ گئے. رشیا کے وہ علاقے جو آج ازبکستان وغیرہ کہے جاتے ہیں، اس زمانے میں یہ سمرقند، بخارا، نیشاپور کے نام سے تھے. اب مسلمان فوجیں وہاں تک بھی پہنچ گئیں. سمرقند، بخارا، نیشاپور، یہ سب علاقے فتح ہوتے ہوتے رشیا جو آج کے دور کا رشیا ہے، اس کے بیچوں بیچ مسلمان پہنچ چکے تھے دور عثمان ابن عفان میں. میرے عزیزو، مجھے عجیب حیرت ہوتی ہے پڑھ کر کے مسلمانوں کی کوئی سرحد نہیں تھی، وہ نکلتے چلے جاتے تھے. صحراؤں کو عبور کیا، جنگلوں کو پار کیا، سمندروں کو، سب چیزیں انہوں نے پھلانگ دیں اور اسلام کو کہاں سے کہاں لے آئے. ایک خطہ یہ تھا جو یورپ کی سرزمین پر گئے، ایک خطہ ایشیا کوچک یا پھر رشیا کی طرف جس کو کہیں، اس طرف نکلا صحابہ کا. اب تیسرا ایک طبقہ ہے صحابہ کا جو بہت اہم کردار ادا کیا حضرت عثمان غنی کے زمانے میں. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عبید، ان کو سپہ سالاری تھی اور یہ اپنی جماعت لے کر کے سب سے پہلے سارے علاقے پھلانتے ہوئے، عبداللہ بن ابی سرح جو مصر میں آئے تھے، یہاں سے انہوں نے سب سے پہلے جو داخلہ کیا وہ افریقہ کے جنگلات میں اور بربر قوم کے سامنے اسلام کو لے کر پہنچ گئے. اب وہ تاریخ اگر میں آپ کو بتاؤں، بربر قوم کون ہے؟ بربر یہ لفظ ہی مشہور ہو گیا. جب کبھی کوئی بہت زیادہ سختی کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ظلم و بربریت. ظلم اور بربریت یہ لفظ جو ہے نا مترادف ہے، ہم مانا ہے، ایک ہی معنی کا ہے. یہ جنگلوں میں رہنے والی ایک ایسی قوم جو کپڑے بھی نہیں پہنتی تھی اور انسان خور، آدم خور، انسانوں کا گوشت بھی کھا جانے والی قوم، اور ان کی زبان نہیں، نہ ادھر کبھی انسانوں میں ان کا آنا جانا ہے. وہ جنگلات میں رہنے والی قوم اور ذرا برابر ان کے دل میں رحم نہیں، جس چیز کو دیکھیں مار ڈالیں، بہت سختی کے ساتھ مار ڈالیں. اور نہ ہی کوئی تہذیب، کوئی سلیقہ، نہ کوئی اخلاق، عام سی زندگی گزارتے، جانوروں کی طرح رہتے. بلکہ ان کے ہاں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ایسے ہی ہوتا تھا جیسے جانوروں کا ہوتا ہے. یہ بربر قوم افریقہ کے جنگلات میں رہنے والی، اس قوم کے پاس بھولے بھٹکے اگر کوئی انسان پہنچ بھی جاتا تو ان کا لقمہ بن جاتا تھا.
شام میں اس کا کباب بننے والا ہوتا، وہ اس کو بھون کر کھا جاتے تھے۔ اس سخت ترین قوم کے پاس جانا ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم ترین صحابہ جو چٹانوں کے پاس بھی جمے رہ گئے، سمندروں کو بھی انہوں نے پھلانگ دیا، وہ انسانوں کی ایک جماعت سے کیسے پیچھے ہٹتے ہیں، وہاں پر بھی پہنچ گئے، افریقہ کی اس بربر قوم کے پاس پہنچے۔ اب آپ کو میں بتاؤں، وہ بربر قوم جو آدم خور تھی، انسانوں کو کھاتی، ظلم ان کا بہت انتہا کو رہتا، وہ اچانک دائرہ اسلام میں آئے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں میں شامل ہوئے۔ کیسے یہ انقلاب آ سکتا ہے؟ کبھی آپ سوچیں، ہم نے بہت تحقیق کی کہ ایک نئی قوم کے پاس جانے کے لیے ان کی زبان تو کم سے کم معلوم ہونی چاہیے، ان کو تبلیغ کس زبان میں کریں، اور عربوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی عربی چھوڑ کر دوسری زبان بولنا ہی نہیں چاہتے۔ آج تک آپ جا کر کے دیکھیں، انگلش میں بولنے کو وہ عیب سمجھتے ہیں، آتی ہے انگلش سمجھتے ہیں لیکن انگلش بولنا نہیں چاہتے، کہتے ہیں نہیں ہماری زبان عربی ہے، باقی سب گونگے ہیں۔ عرب کو آج بھی اپنی زبان پر وہ فخر ہے، وہ دوسری زبانوں کو کچھ بھی اپنے ہاں آنے نہیں دیتے۔ اس بربر قوم کے پاس جو زبان تک نہیں جانتی، صحابہ دین اسلام لے کر کیسے گئے؟ ہم نے معلوم کیا تو اس بربر قوم کو انہوں نے زبان سے نصیحتیں نہیں کی، بلکہ صرف اخلاق رسول سے ان کو اسلام کی طرف مائل کیا ہے۔ صرف میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبوئیں تھیں جو اس افریقہ کے جنگلات میں رہنے والی قوم کو بھی اسلام کا گرویدہ بنایا۔ یہ دور عثمانی میں افریقہ میں اسلام داخل ہو چکا، افریقہ کے علاقے فتح ہوتے گئے، اور اس کے بعد ایک دو نہیں، آج کے بر اعظم افریقہ، جو افریقہ کا کانٹیننٹل جس کو کہتے ہیں پورا علاقہ، اس کے کئی ممالک ایسے ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پرچم اسلام سے لہراتے رہے، تو آج تک وہ اسلام میں ہیں۔ افریقہ کی سرزمین تک اسلام پہنچ گیا۔ اب یہاں سے افریقہ میں نے 3 علاقے بتائے، ایک ترکی کی طرف قبرص، اور ایک رشیا کی طرف سمرقند، بخارا، نیشاپور، اور تیسرا افریقہ کی سرزمین تک اسلام کو پہنچانے والی جماعتیں حضرت عثمان ابن عفان کے دور کی تھیں، اور سب سے پہلے سمندری سفر طے کر کے جانے والی جماعت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی تھی۔ خلافت کے کل 12 سال آپ کو ملے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے کل 12 سال تھے۔ ان 12 سالوں میں شروع کے 6 سال نہایت ہی اعلیٰ تھے، سب امن و امان، اور سب جگہ اتنے مال کی فراوانی تھی۔ حضرت عثمان غنی کا دور اتنا خوشحال تھا کہ جو مال غنیمت ملتا، حضرت عثمان غنی جو اس میں تقسیم کرتے، تو ایک ایک آدمی کو اس زمانے میں 1-1 لاکھ درہم ملتے تھے، 1-1 لاکھ درہم، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں میں نکما پن آ گیا۔ جب مال زیادہ آتا ہے تو کام کرنے کی اور کمانے کی عادت چھوٹنے لگتی ہے، پیسہ زیادہ آ گیا تو اب کیا کریں گے؟ عیش کریں گے۔ تو کچھ نوجوانوں کے اندر یہ خرابی آنے لگ گئی تھی، وہ گلیل لیتے تھے، کبوتروں کو مارتے ہیں اور کبوتر بازی کرنے لگتے، اڑاتے رہتے تھے۔ پیسے کا نشہ ہی کھیل کود میں لگا دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مال تقسیم کیا تھا کہ یہ نکمے ہونے لگے۔ اس کے لیے باضابطہ طور پر ایک آفیسر، ایک وزیر بنایا حضرت عثمان غنی نے، اور اس سخت قسم کے وزیر، وہ صحابی رسول تھے، سب کی گلیلیں پکڑ کر انہوں نے کاٹ دی، اور جتنے کھیلتے تھے کبوتر ان سب کو قید کیا۔ یہ سختی کے ساتھ آپ نے کبوتر بازی کو بند کیا تھا۔ یہ صرف میں مثال کے لیے بتا رہا ہوں کہ فراوانی اتنی آئی، کشادگی اتنی آئی، خوشحالی اتنی آئی کہ ایک ایک شخص کو 1-1 لاکھ درہم ملا کرتے تھے مال غنیمت سے۔ اب یہ فراوانی آنے کے بعد ہی، اسی لیے کہتے ہیں نا، جب مال زیادہ ہوتا ہے تو لوگوں میں فتنے بھی بڑھنے لگ جاتے ہیں، فتنے بھی زیادہ ہونے لگتے ہیں۔ ایک بات آپ یاد رکھنا،
اس مسجد کے صدر ٹرسٹی بننے کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے جس مسجد کی انکم زیادہ ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ حال ہے. کسی غریب مسجد میں ٹرسٹی بناؤ, دوسرے دن استعفیٰ دے کے بھاگا آئے گا, یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں, بلکہ بار بار چندہ کر کر کے امام کو دینا پڑتا ہے, بار بار چندہ کر کے مسجد کو دیکھنا پڑتا ہے. غریب مسجد کا جلدی کوئی بننا نہیں چاہتا. ہاں, جس کی بہت ساری دکانیں ہیں, بہت سارا اس کا انکم کا آنا جانا لگا ہوا ہے, دیکھو کتنے امیدوار ہیں, ہر گلی میں ایک صدر کھڑا ہے. مال زیادہ ہے تو فتنے بھی زیادہ. جب مال زیادہ بڑھنے لگتا ہے تو سب کی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں کہ ہمیں بھی خدمت کرنے کا موقع ملے. سب بات یہی کرتے ہیں, ہم کو بھی خدمت کرنے کا موقع ملے. اس میں کس کی خدمت کا؟ پیٹ کی خدمت کا. یہ موقع بہت سارے لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے. اسی لیے سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے دور کا یہ حال تھا کہ وہ بیت المال میں ایک درہم بھی بچاتے نہیں تھے, بانٹ کر کے جھاڑو بھی جھاڑ دیتے تھے. یہاں مال رہے گا تو فتنہ نہ ہونے پائے. اب دو چیزیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آئی اور مسلمانوں پر ایک بہت برا اثر قائم کر گئیں. ایک تو یہ تھی کہ خوشحالی بہت زیادہ آئی. اب اسلام بہت دور دور تک جا چکا ہے. ظاہر سی بات ہے, اتنی دور تک ایک خلیفہ کی نگرانی میں چل رہا اتنا بڑا خطہ. یہ ضروری تو نہیں کہ ہر اسلام میں آنے والا سب مخلص ہی ہوگا. کئی فتنے بھی تھے, کئی نئے لوگ اس میں آ رہے تھے. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو بڑے معاملات پیش آئے اس کی طرف میں آتا ہوں. دوسرا ایک کام یہ ہو گیا تھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں ان کی دور اندیشی دیکھیں. حضرت عمر کی, حضرت عمر نے ایک پابندی لگائی تھی. جو بڑے بڑے صحابہ تھے قریش خاندان کے, ان سب کو پابندی لگا رکھی تھی حضرت عمر نے کہ کوئی بھی مدینے کے باہر جائے گا نہیں. کیوں جانتے ہیں؟ میں پڑھ کر کے حیرت میں تھا کہ حضرت عمر نے یہ پابندی کیوں لگائی تھی. شہزادوں کو بھی پابندی تھی, بڑے صحابہ کو بھی پابندی تھی کہ باہر جائیں گے تو نئے نئے علاقے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا اعزاز لے کر یہ سب سر آنکھوں پر بٹھائیں گے اور ان کو اتنا چڑھائیں گے کہ خلیفہ کے خلاف بھڑکا بھی دیں گے, آپ ہی خلیفہ بن جائیں. ہر علاقے کا ایک پیر صاحب ہو جائے گا. حضرت عمر فاروق نے سب کو مدینے سے باہر جانے پر پابندی لگائی تھی کہ کوئی باہر نہیں جائیں گے. یہ ان کی دور اندیشی تھی. یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کا ایک خلیفہ پر متفق ہونا بہت ضروری ہے, ورنہ سب کا سب نظام درہم برہم ہو سکتا ہے. لیکن حضرت عثمان غنی نے یہ پابندی ہٹا دی تھی. اب ہوا یہ کہ جو بھی صحابی قریش خاندان سے باہر جاتے تھے, جو نئے علاقے اسلام میں آئے تھے, وہ جوک در جوک انہیں دیکھنے کے لیے آتے تھے. یہ رسول اللہ کے خاندان کے ہیں, یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں, قریش سے ہیں, اور سب ان کے پاس جمع ہوتے. وہی جو دور اندیشی حضرت عمر کے زمانے میں تھی, حضرت عثمان غنی نے یہ سب چیزیں ہٹائی اور اس کے بعد سب یہ چیزیں پھیلنے لگیں. صحابہ جو مدینے میں رہنے والے تھے وہ باہر جانے لگے, تو صحابہ کے دلوں میں اگرچہ بات نہیں آئی لیکن کچھ نہ کچھ جماعتیں بننی شروع ہو گئیں الگ الگ خیالات کے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ چیزیں ایسی آئیں جس کو آج تک یہودی اور عیسائی انگلی اٹھاتے ہیں ان کی خلافت کے دور کے متعلق. ان کو کہتے ہیں وہ کمزور خلیفہ تھے. نہیں, وہ بہت مضبوط خلیفہ تھے, لیکن مزاج کے بڑے نرم تھے, مزاج کے بڑے نرم تھے. 6 سال آپ کی خلافت کے گزرے تھے, اس کے بعد کچھ ایسے معاملات پیش آئے کہ کچھ صحابہ جو کچھ علاقے کے گورنر تھے, حضرت عثمان غنی نے ان کو معزول کر دیا. جیسے حضرت ابو ذر غفاری ملک شام میں کچھ علاقے کے گورنر تھے, آپ نے خط لکھ کر ان کو معزول کر دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے صحابی ہیں, فقیہ صحابی, ان کو حضرت عثمان غنی نے معزول کر دیا. اور ان کے علاوہ حضرت ابو موسیٰ اشعری, حضرت مغیرہ بن شعبہ کوفہ کے والی تھے, ان کو آپ نے وہاں سے معزول کر دیا. یہ کبار صحابہ, بڑے بڑے صحابہ تھے. حضرت عثمان غنی نے جیسے ان کو معزول کیا
لوگوں میں ایک الگ سی بات پھیلنے لگ گئی. حضرت عثمان غنی کے متعلق لوگوں میں یہ توہمات پھیلنے لگ گئے کہ کبار صحابہ، کابر صحابہ کو انہوں نے ہٹا دیا. اور اتفاق ایسا تھا ان صحابہ کی جگہ پر جن کو نیا گورنر بنایا گیا تھا وہ کہیں نہ کہیں سے حضرت عثمان غنی کے رشتہ دار ہو جاتے. تو یہ الزام آپ کے اوپر تھا کہ آپ نے اکابر صحابہ کو ہٹا کر اپنے گھر والوں کو سب جگہ بٹھایا، حالانکہ یہ الزام نہایت غلط ہے. حضرت عثمان غنی نے جس کو بٹھایا اس جگہ کا جو اہل تھا یا لائق تھا اسی کو بٹھایا. اور کئی لوگوں کو جو آپ نے عبداللہ بن ابی سرح، حضرت عمرو بن عاص جنہوں نے پورا مصر فتح کیا ہے ان کو بھی معزول کر دیا تھا حضرت عثمان نے. یہ سوال آپ سے کیا بھی گیا ہے کہ اتنے بڑے بڑے جگہوں پر آپ نے معزول کر دیا، حالات بدل جائیں گے، کیا ہوگا؟ ہر ایک کا جواب تھا، ہر ایک کا جواب تھا. اگر میں بتاؤں، حضرت مغیرہ بن شعبہ جو کوفہ کے گورنر تھے ان کو اس لیے ہٹایا کہ حضرت عمر نے انتقال سے پہلے ہی وصیت کر دیا تھا کہ میرے بعد جو آئے مغیرہ بن شعبہ کو کوفہ کے گورنر سے برخاست کر دیا جائے. وہ حضرت عمر کی وصیت تھی. اور حضرت عبداللہ بن مسعود نہایت عمر دراز ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے. تو حضرت عثمان نے ان کے بڑھاپے کی وجہ سے کہ کام کاج میں دقت آئے گی معزول کیا. حضرت ابو ذر غفاری ایک ایسے صحابی ہیں کہ ان کا تو حال ایسا تھا کہ وہ کمانے ہی کے لیے کسی کو نہیں کہتے تھے، مال جمع کرنے کے قائل ہی نہیں تھے. اور بار بار لوگوں میں واز یہی کرتے تھے جو بھی مال کماتا اس کی وعید میں لمبا واز کرتے، بیان کرتے. حضرت امیر معاویہ ملک شام میں تھے، وہاں سے خط لکھا حضرت عثمان غنی کو کہ یہ ابو ذر غفاری جتنے بھی خطبے دیتے ہیں، واز کرتے ہیں، اس سے تو کوئی آدمی کمانے جانا ہی نہیں چاہتا ہے. اتنی مذمت کرتے ہیں اور خود کچھ بھی نہیں لیتے، پیبند لگے کپڑے اس میں کانٹے لگا کر پہنتے ہیں. نہایت سادگی والے تھے، دنیا چاہیے ہی نہیں تھی. تو حضرت امیر معاویہ نے کہا لوگ اگر نہ کمائیں اور اس طرح اپنے معاش کی طرف فکر نہ کریں تو ہم دولت اسلام کو کیسے چلائیں، سلطنت اسلام کو. حضرت امیر معاویہ کا خط آیا تو حضرت عثمان غنی نے حضرت ابو ذر غفاری کو، جس علاقے کے وہ گورنر تھے، معزول کر کے کہا آپ میرے پاس مدینے آ جائیں، میرے ساتھ رہیے. آپ ایسا نہیں ہے کہ ان کو دشمنی میں معزول کیا. اور حضرت ابو ذر غفاری کو معزول کر کے اپنے پاس بلایا تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، بلکہ حضرت ابو ذر غفاری کو حضرت عثمان نے کہا جب تک آپ مدینے میں رہیں گے آپ کی کفالت میرے ذمہ ہے، جتنا خرچہ جو کچھ بھی لگتا رہے گا وہ آپ میرے سے لیں گے. وہ حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہوئے کہا یہ بندہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ حضرت عثمان غنی سے ایک روپیہ لیا، ایک سکہ لیا، کچھ نہیں. مدینے کے باہر ربضہ ایک علاقہ تھا، ویران جگہ تھی، وہاں کوئی نہیں رہتا تھا، تنہا پوری زندگی وہاں پر آپ نے بسر کر لی. ان کی بیوی ساتھ تھی، روایت میں موجود ہے جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی بیوی چوراہے پر آ کر کھڑے ہو کر اعلان کرتی تھی کہ کوئی آ جائے میرے شوہر کا انتقال ہوا، جنازہ اٹھانا ہے. جنازہ اٹھانے کے لیے وہ اعلان کرتی رہی. اس طرح کی زندگی گزار کر چلے گئے حضرت ابو ذر غفاری. تو وہ تو نہایت سادہ مزاج تھے. حضرت عثمان غنی نے ان کو اگر گورنری سے معزول کیا تھا تو صرف اس لیے، باقی ان کو کوئی اس طرح کی بدسلوکی کرنا یا ان کے ساتھ برا سلوک کرنا قطعاً مقصد نہیں تھا. اور کچھ صحابہ کے بعد حضرت عمرو بن عاص، یہ مصر کے فاتح ہیں، مصر فتح کرنے والے، ان کو کیوں آپ نے معزول کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصر کی آمدنی اچھی خاصی تھی، حضرت عمرو بن عاص اس پر توجہ نہیں دیتے تھے. حضرت عثمان غنی نے لکھ کر کے بھیجا کہ مصر کی آمدنی بڑھتی جا رہی ہے، آپ اس میں اضافہ کریں. حضرت عمرو بن عاص اس پر توجہ نہیں دیتے تو آپ نے ان کو ہٹایا. عبداللہ بن ابی سرح ایک دوسرے وہاں پر صحابی تھے، ان کو مصر کی گورنری دی. اور حالانکہ دو علاقوں میں رہنے کی وجہ سے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی سرح کے درمیان کچھ نہ کچھ باتیں چلتی رہتی تھی. لوگ یہ کہتے تھے کہ دونوں کی بنتی نہیں، کچھ معاملات رہے ہوں گے. تو عبداللہ بن ابی سرح کو حضرت عثمان غنی نے مصر کا والی گورنر بنایا. انہوں نے ایک سال میں پورے مصر کی آمدنی کو ڈبل کر کے دکھایا.
تو حضرت عثمان غنی کا فیصلہ برات تھا. اس میں کسی کے بھی ساتھ حضرت عثمان غنی نے ناانصافی نہیں کی، لیکن دشمنان اسلام یہ لسٹ لے کر کے گھومتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے صحابہ کو انہوں نے معزول کر دیا اور ان کی جگہ پر اپنے رشتہ داروں کو بٹھایا. حالانکہ عبداللہ بن ابی سرح جن کو گورنر بنایا تھا مصر کا، یہ حضرت عثمان غنی کا رشتہ دار تھے، لیکن چند سال نہیں گزرے ہوں گے حضرت عثمان نے ان کو بھی گورنری سے ہٹایا. یہ معاملات پیش آتے رہے. اب ایک فتنہ جنم لیتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں تاریخ کی وہ سچائیاں، بلکہ وہ کڑوی حقیقت جس سے آج تک پوری دنیا جوجھ رہی ہے مسلمانوں کی. آج تک پوری کائنات میں جتنے بھی مسلمان ہیں، یہ فرقے جو پیدا ہوئے، اس کی بنیاد کہاں سے شروع ہوئی؟ کس نے یہ بیج بویا تھا مسلمانوں کے بیچ؟ یہ فرقے کیسے پیدا ہو گئے؟ اتنی جماعتیں کیسے ہو گئی؟ یہ تاریخ آج سننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. حضرت عثمان غنی کے دور میں جو لوگ اسلام میں آئے تھے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں کہ سب کے سب مخلص اخلاص کے ساتھ آئے ہوں. کچھ تو ایسے ہی در پردہ تھے، منافقین بھی تھے. جب رسول اللہ کے زمانے میں تھے تو ان کے زمانے میں کیوں نہیں؟ ایک شخص ایسا ہے ایران کا رہنے والا. ایرانی لوگوں کو اس زمانے میں سخت خلش تھی عربوں سے. میں نے بتایا عربوں کی دشمنی تھی ان کے ساتھ. جب کسرا کی حکومت چلتی تھی تو ایرانیوں کی عربوں سے نہیں جمتی تھی، برسوں کی دشمنی ہے. عرب کا کوئی شخص ایران میں آ بھی جاتا تو اس کے کندھے کاٹ جاتے تھے. یہ بادشاہ ایک کا نام ہی ذوالأکتاف تھا جو کندھے کاٹنے میں مشہور تھا عربوں کے. اور ایرانی اگر عربوں کے پاس آتے تو ایسا نہیں ہے کہ عرب انہیں چھوڑ دیتے تھے، عرب بھی جو ہے ان کے ساتھ بھرپور مقابلہ کرتے تھے. تو یہ دشمنی کے بعد جب اسلام آ گیا تو ظاہر سی بات ہے ایران میں اب مسلمان تھے، لیکن وہ عربوں کی حکومت کے نیچے تھے. حکومت کون کر رہا تھا ان کے اوپر؟ عرب کر رہے تھے. اور اسی ایران کے رہنے والے ایک باشندے کی بات تاریخ میں نے اس سے قبل بھی بیان کیا، لیکن آج بھی نوجوانوں بہت توجہ سے سننا اور تاریخ کا یہ نام ہمیشہ یاد رکھ لینا. عبداللہ بن سبا، ایک یہودی شخص. یہودی بھی اسلام میں آئے ہیں، عیسائی بھی آئے. یہودی تھا، یہ اسلام لایا. عبداللہ بن سبا، یاد رکھو عبداللہ بن سبا. یہ اسلام لایا اور اسلام لانے کے بعد یہ مسلمانوں کی جماعت میں آیا، لیکن پکا مسلمان نہیں تھا، یہ یہودی ہی تھا. اس نے دیکھا کہ ان عربوں کی حکومت پوری دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے. انہوں نے ایران کو فتح کر لیا، شام کو فتح کر لیا، روم کو فتح کر لیا. دل کے اندر جو کڑن تھی اور اس کا بدلہ لینے کے لیے ہمیشہ اس بات کے اندر انتظار میں رہتا تھا کہ کوئی کمی ان کی نظر آ جائے جس کو لے کر کے مسلمانوں میں ہم جماعتیں بنا دیں. تو عبداللہ بن سبا یہ وہ پہلا شخص ہے جو اسلام میں فتنہ انگیزی شروع کرنے کے لیے کیا کیا؟ حضرت عثمان غنی کی کمیاں گنانا شروع کیا جماعتوں میں جا جا کر کے. اس کی فتنہ انگیزیاں جب بصرہ میں پہنچی، بصرہ ایک شہر ہے عراق کا، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ وہاں پر موجود تھے. تو انہوں نے اس کو شہر بدر کر دیا، وہاں سے نکال کر بھیج دیا. وہ کوفہ آیا. کوفہ کے جو والی تھے ان کو بھی سعید بن عاص، ان کو جب خبر ملی تو کوفہ سے بھی اس کو بھگا دیا گیا. عبداللہ بن سبا اب مصر پہنچا. مصر آنے کے بعد مصر کے نئے جو لوگ اسلام میں آئے تھے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالنا شروع کیا کہ عثمان جو ہے ایک کمزور خلیفہ ہیں اور صرف رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں. اپنے رشتہ داروں کے لیے وہ بہت زیادہ پیسہ بھی دے دیتے ہیں، نذرانے بھی دیتے ہیں. جبکہ حضرت عثمان غنی اپنے رشتہ داروں کو جو مال دیتے تھے وہ بیت المال سے نہیں، وہ اپنے جیب خاص سے دیتے تھے. ان کا مال ہی اتنا تھا، وہ دیتے تھے، نوازتے تھے. اب میں آپ کو بتاؤں عبداللہ بن سبا کا یہ فتنہ اثر کرنے لگ گیا لوگوں میں، مسلمانوں میں یہ بات آنے لگ گئی اپنے خلیفہ کے متعلق. اب انقلاب انقلاب نام سے کچھ نعرے شروع ہو گئے. کہاں پر؟ کوفہ میں انقلاب کے نام سے نعرے شروع ہوئے. حضرت سعید بن عاص ایک صحابی ہیں، وہ کوفہ کے گورنر تھے. انہوں نے دیکھا یہ کوفہ میں کیا ہو رہا ہے. لوگ روزانہ جیسے یہ پلے کارڈ لے کر کے اتر جاتے ہیں،
اس زمانے میں وہ احتجاج کرتے رہتے تھے کہ ہم کو ایک نئی چیز چاہیے، تبدیلی چاہیے، انقلاب چاہیے. تو سعید بن عاص نے حضرت عثمان کو یہ لکھ کر بھیجا، کوفہ والے شاید مجھے پسند نہیں کرتے ہیں، یہ ابو موسیٰ اشعری کو پسند کرتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی نے ان کو معزول کر دیا. سعید بن عاص کو کہا کہ تم اتر جاؤ، کوفہ والوں کی پسند کے مطابق ابو موسیٰ اشعری کو گورنر بناؤ. گورنر تو بنایا، لیکن کوفہ والوں کی وہ خواہش نہیں تھی. ابو موسیٰ اشعری بھی گورنر بنے، لیکن فتنہ ٹھنڈا نہیں ہوا. انقلاب انقلاب، کیونکہ یہودیوں کا ڈالا ہوا بیج تھا. انہیں پورے خلافت کو ہلانا تھا. خلافت کے نظام کی دشمن قوم اس دور میں بھی سب سے بڑی کوئی دشمن قوم ہے تو یہودی قوم ہے. میں آپ کو بتاؤں، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، یہ آزادی کے موقع کے جو مشہور نام ہے، آپ کو پتا ہوگا. ان کی کتاب میں ایک بات انہوں نے لکھی ہے، وہ خلافت جب ختم ہو رہی تھی، ترکی کی خلافت عثمانیہ، اگرچہ نام سے خلافت قائم رہی، اور جب وہ ختم ہو رہی تھی تو یہ بیچارے دوڑ رہے تھے، بھاگ رہے تھے کہ نہیں، خلافت کو قائم کرنا ہے کسی نہ کسی کو. اور خلافت کمیٹیاں ہندوستان میں بھی بنائی تھی. بھائی کلہ میں آج بھی موجود ہے خلافت ہاؤس، یہ اس دور کا بنا ہوا ہے. اور آج بھی میلاد شریف کا جلوس جو ہے وہ خلافت ہاؤس سے نکلتا ہے. ممبئی والوں کو پتا ہے، نہیں پتا معلوم نہیں. خلافت ہاؤس آج بھی ہے بھائی کلہ میں. خلافت کو قائم کرنے کے چکر میں وہ دوڑتے رہے. کیوں؟ ان کی بتائی ہوئی ایک بات بتا رہا ہوں. یہودیوں نے کہا تھا، ایک بڑے یہودی دانشور نے ان سے کہا تھا، ہمیں مسلمانوں کی نماز سے، ان کے زکوٰۃ سے، ان کی قربانیوں سے، ان کی ٹوپی داڑھی سے، ان کی مسجدوں سے کوئی بھی نفرت نہیں، کوئی مذائقہ نہیں. وہ جتنی نمازیں پڑھنا ہے سب پڑھیں، لیکن ہم چاہتے ہیں مسلمانوں میں دو باتیں کبھی نہ آئیں. ایک دو لفظ کبھی نہ آئے. یہودی یہ چاہتے ہیں مسلمانوں کی زبان پر دو لفظ کبھی نہ آئے. ایک جہاد کا لفظ نہ آئے، دوسرے خلافت کا لفظ نہ آئے. پوری دنیا سے انہوں نے یہ دو ناموں کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. یہودی آج سے نہیں، عبداللہ بن سبا کے زمانے سے. عبداللہ بن سبا یہ وہ فتنہ ہے جو خلافت کو ہلانے کے لیے آیا تھا. پوری خلافت کو وہ مدینہ طیبہ کی ترہم برہم کرنا چاہتا تھا. اس کے لیے وہ فیلڈ بنانا شروع کیا. اور آپ کو پتا ہے اسی طرح کا یہودی تھا لارنس آف عربیہ جس کو کہتے ہیں، جس نے خلافت عثمانیہ کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ختم کیا ہے. عربوں کو اٹھایا ترکیوں کے خلاف، اور پورے عرب میں ایک ایسا فتنہ مچایا. لارنس آف عربیہ جو انگلینڈ کا باشندہ، وہ عربی اتنی اچھی بولتا تھا کہ جو اصل عرب ہے وہ نہیں بول پاتے تھے. اور عربوں میں رہ کر کے ان کے مزاج میں یہ بات ڈالا تھا کہ تم عرب ہو اور ترکی تم پر آ کر حکومت کرتے ہیں. بغاوت ایسی کی تھی کہ ترکیوں کے خلاف عرب کی لڑائی چلی 1920 سے لے کر 1930 تک، اور ترکی عرب کا پورا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے. اور اس کے بعد یہ سعودی عرب قائم ہوا ہے.